یہ ایک کیمیکل ہے آل ان ون کے نام سے، اور یہ میرا آزمودہ ہے، بہت مؤثر دوا ہے، اچھی دوا ہے۔ تو ایک باغ باغیچے میں ایک پودے میں مختلف قسم کے کیڑے لگتے ہیں، تو یہ مختلف قسم کے کیڑے جو لگتے ہیں اس کے لیے یہ گویا کیمیکل ہے۔ تو جس طرح کے بھی کیڑے ہوتے ہیں اس کو مارنے میں اور اس کو بھگانے میں یہ مؤثر کیمیکل ہے۔ یوں تو ایسا لگتا ہے جیسے واٹر کلر کا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ پانی مکس کرتے ہیں تو یہ بالکل دودھ کی طرح ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دودھ آپ نے بنا لیا ہے۔ تو اب اس کو پورے طریقے سے ہم اس کو بھر لیں گے، اور بھرنے کے بعد پھر اس کو مختلف درختوں میں جہاں کیڑے نظر آ رہے ہیں سب سے پہلی فرصت میں ہمیں ان درختوں میں مارنا ہے۔ مکینے میں ایک دفعہ ضرور اسپرے کر دیا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کیڑے لگنے کے جو امکانات ہوتے ہیں نا وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا عرصہ دراز تک تو پھر ایک دفعہ جب کیڑے لگ جاتے ہیں تو اس کو بھگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب دیکھتا ہوں کہیں دور دور تک آثار نہیں ہے کیڑے کے، تو پھر میں ہو سکتا ہے کبھی کبھی 2 مہینے بھی گزر جاتے ہیں، لیکن 1 مہینے میں ایک دفعہ ضرور کیڑے مار دواؤں کا استعمال کیا کریں۔ اب کیڑے مار دواؤں کا لوگ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ آرگینک دواؤں کا، اور آرگینک سے مراد یہ ہے کہ نیم آئل کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جیسے یہ ہمارا درخت ہے اس میں کوئی پھل فروٹس نہیں ہے، تو اس میں بڑے آرام سے آپ یہ جو کیمیکل ہے آل ان ون اس کا آپ استعمال بالکل بہت آسان طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب جتنے بھی درخت ہیں میں سب میں اس طرح باری باری کر کے سب میں اسپرے کر دوں گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ کچن گارڈن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور شیئر بھی کر رہے ہوں گے، لائک بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ ایک کیمیکل ہے آل ان ون کے نام سے، اور یہ میرا آزمودہ ہے، بہت مؤثر دوا ہے، اچھی دوا ہے۔ تو ایک باغ باغیچے میں ایک پودے میں مختلف قسم کے کیڑے لگتے ہیں، تو یہ مختلف قسم کے کیڑے جو لگتے ہیں اس کے لیے یہ گویا کیمیکل ہے۔ تو جس طرح کے بھی کیڑے ہوتے ہیں اس کو مارنے میں اور اس کو بھگانے میں یہ مؤثر کیمیکل ہے۔ اب یہ کیمیکل میں ابھی پچھلے دنوں لے کر آیا ہوں، ہفتہ عشرہ قبل۔ یہ ہمارا 5 لیٹر کا اسپرے مشین ہے۔ اب یہ 5 لیٹر کے اسپرے مشین کے اندر یہ 70 سے 75 ایم ایل مجھے ڈالنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا 50 ایم ایل کا اسی کے اندر ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو اب اس کے اندر میں ڈال رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 75 ایم ایل 50 ایم ایل ہے۔ یہ 50 ایم ایل میں نے اس کے اندر ڈال دیا، اور مزید اس میں تھوڑا سا ڈالنا ہے، تقریباً کوئی 20 ایم ایل یہ ڈال دیا میں نے۔ تو یہ 70 سے 75 ایم ایل اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے۔ اب اس میں کرنا یہ ہے مجھے کہ اس میں پانی بھر دینا ہے۔ وہ نل کھول دو۔ یہ ہمارا ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایسا کیمیکل ہے کہ جب اس کو ڈالتے ہیں تو یوں تو ایسا لگتا ہے جیسے واٹر کلر کا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ پانی مکس کرتے ہیں تو یہ بالکل دودھ کی طرح ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دودھ آپ نے بنا لیا ہے۔ تو اب اس کو پورے طریقے سے ہم اس کو بھر لیں گے، اور بھرنے کے بعد پھر اس کو مختلف درختوں میں جہاں کیڑے نظر آ رہے ہیں سب سے پہلی فرصت میں ہمیں ان درختوں میں مارنا ہے، اور اس کے بعد پھر جا کر جتنے بھی ایسے درخت ہیں جس میں امکان ہے، بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں سب میں مار دیا جائے۔ یہ دیکھیں کس طرح دودھ کی طرح سے یہ بن جاتا ہے، وائٹ وائٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں، یہ دیکھیں بالکل وائٹ وائٹ۔ اب یہ پانی زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس کو فکس کرنا مشکل ہو جائے گا، ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ مشکل ہوگا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دودھ کی طرح بن جاتا ہے۔ آپ دودھ کہہ کے اس کو سیل کر دیں، پینے والا پی کر اللہ کو پیارا ہو جائے گا، اور پھر آپ جو ہے سرکار کے پیارے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کبھی ایسی غلطی مت کیجیے گا۔ اب میں اس کو اسپرے کرنے کے لیے اس میں پمپ کرنا پڑے گا، اس میں ہوا بھرنا پڑے گا۔ ہوا کے لیے کوئی گنجائش اس کے اندر باقی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو کم کرنا پڑے گا۔ پانی صرف وائٹنس دکھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ پانی اس کے اندر بھر دیا تھا، اب میں اس کو کم کر رہا ہوں۔ دیکھیں کس طرح دودھ ہے ایسا لگ رہا ہے۔ اب اس کو میں یہ اس کے اندر بند کر رہا ہوں، بند کر کے اس کو پمپ کروں گا۔ پمپ کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز اب میں یہ لگی ہے، ہمارا کیمرہ مین قریب صاحب کو دکھائے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صحت مند پودا، یہ صحت مند درخت نہیں ہے، بلکہ اس کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ تو اس میں پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے نظر لگا دی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پر ہے، نظر برحق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو مکمل کریں، اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر آپ
اس طرح کا کوئی جتن کریں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، قرآن پاک کی آیت پڑھ کر، پھر صورتیں پڑھ کر، اس میں پانی میں دم کر کے آپ جڑوں میں ڈال دیں، پتوں پہ چھڑکاؤ کر دیں، اسپرے مشین میں پانی بھر لیں، اللہ تعالیٰ کی مختلف آیتیں پڑھ کر، صورتیں پڑھ کر اسپرے مشین میں ڈالیں اور ڈال کر اس کا اسپرے کر دیں، جس طرح میں کیمیکل ڈال کے اسپرے کر رہا ہوں، ٹھیک اسی طرح آپ اس کو ڈال کر اسپرے کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا کٹہل کا درخت ہے، لیکن اس میں لگتا ہے کہ کچھ ہے، تھوڑا سا دور رکھیں، اس میں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ اس کو جس طرح گروتھ پانا چاہیے اس طرح نہیں پا رہا ہے، اور جب آپ اسپرے کریں تو پورے طریقے سے درخت کو نہلا دیں۔ یہ دیکھیں یہ بالکل جڑ تک، تاکہ اگر اس کے شاخوں میں کسی طرح کے کوئی کیڑے میڑے ہو تو وہ بھی ختم ہو جائیں۔ اب آئیے میں یہ دیکھیں ہمارا ادھر پنجاب سے میں لے کر آیا تھا، یہ مالٹا یا موسمی کا درخت ہے، اس کے اندر بھی مجھے جگہ جگہ پتی مڑ رہے گئے اور کچھ ایسے کیڑے نظر آئے ہیں مجھے اس کے اندر، تو اس لیے میں نے سوچا کہ حفظ ما تقدم کے تحت ان میں اسپرے کر دیا جائے۔ ایسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ درختوں میں چاہیے کہ آپ کو کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ ضرور اسپرے کر دیا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کیڑے لگنے کے جو امکانات ہوتے ہیں نا وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے چھوڑ دیا عرصہ دراز تک تو پھر ایک دفعہ جب کیڑے لگ جاتے ہیں تو اس کو بھگانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے بار بار آپ کو اسپرے کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے درختوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے، تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ اسپرے کر دیا جائے۔ لیکن جب دیکھتا ہوں کہیں دور دور تک آثار نہیں ہیں کیڑے کے تو پھر میں ہو سکتا ہے کبھی کبھی 2 مہینے بھی گزر جاتے ہیں، لیکن 1 مہینے میں ایک دفعہ ضرور کیڑے مار دواؤں کا استعمال کیا کریں۔ اب کیڑے مار دواؤں کا لوگ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ آرگینک دواؤں کا، اور آرگینک سے مراد یہ ہے کہ نیم آئل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو نیم آئل کا استعمال اگرچہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس سے ہماری صحت پہ کوئی برا اثر نہیں پڑتا، لیکن وہ اس وقت میں کرتا ہوں کہ جب دیکھتا ہوں کہ درختوں میں پھل لگے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس طرح کیمیکل استعمال کریں گے تو پھل استعمال کرنا یا سبزیاں استعمال کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا اور صحت کے لیے وہ ہانیکارک ہوگا۔ تو پھر ہم ایسی صورت میں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو آرگینک چیزیں ہیں اسی کا میں استعمال کروں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر پھل فروٹس کے اوپر وہ دوائیں پڑ بھی جائیں تو اس سے آپ کی صحت کو نقصان نہیں پہنچتا، جس طرح نیم آئل ہے یا اس طرح اور بھی چیزیں لوگ بناتے ہیں، مثلاً لہسن ہے، مرچی ہے اور پیاز ہے، اس طرح کی 3-4 چیزیں ملا کر اس کو کوٹ کر اس کے پانی میں اس کو ملاتے ہیں، اب ملا کر اس کو چھان کر پھر اسپرے کرتے ہیں، تو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو جب درختوں میں پھل فروٹس ہوں تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کام کریں۔ پھر آرگینک جو آپ کے جو اسپرے آپ نے بنایا ہے اسی کو آپ استعمال کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جیسے یہ ہمارا درخت ہے اس میں کوئی پھل فروٹس نہیں ہے، تو اس میں بڑے آرام سے آپ یہ جو کیمیکل ہے آل ان ون، اس کا آپ استعمال بالکل بہت آسان طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب جتنے بھی درخت ہیں میں سب میں اس طرح باری باری کر کے سب میں اسپرے کر دوں گا، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا درخت الحمدللہ۔ اب آئیے ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا ہمارا کیمرہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں پتے مڑ رہے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ اس میں کوئی بیماری لگ گئی ہے، تو اس بیماری کی دوا الگ ہے، لیکن یہ اگر کیڑے مکوڑے ہوں گے تو اس کی وجہ سے، اسی سے کیمیکل کی وجہ سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔